اب دیکھیں کئی ہمارے پاس کیسز آتے ہیں کہ یہ دیکھیں گھر والوں کو سب کو خارش شروع ہو گئی ہے، ایک دم جسم گلنا شروع ہو گیا۔ ہمارا پہلا سوال ہوتا ہے کبھی سانپ مارا تم نے گھر میں؟ ہاں جی تھوڑے دن ہوئے سی سانپ مارے ہیں۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لیتے ہیں کہ آپ نے گھر کے سانپ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا گھروں کے سانپوں کو نہ مارا کرو الا کہ اس کو آواز دے دیا کرو، یہ حدیث ہے۔ گھر کے سانپ کو آواز دیے بغیر نہ مارا کرو۔ اب ہر علاقے کا جن اپنی زبان سمجھتا ہے، پنجابی ہے تو پنجابی سمجھے گا، پختون ہے تو پختون سمجھے گا، انگریز ہے تو انگریزی سمجھے گا، وہ تو حدیث میں لفظ ہے عربی کے۔ اب ہمارے ہاں تو جنات عربی نہیں سمجھتے، ہم مریضوں کو بتاتے ہیں کہ اگر دیکھو سانپ ہے تو کہو کہ اگر تم ہم میں سے نہیں ہو تو یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہم تم کو مار دیں گے۔ یقین جانیں کہ آج تک کوئی ایسا کیس نہیں ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہو تو کسی جن نے اڑی کی ہو۔ اب اس کا واقعہ حدیث سے میں آپ کو اس لیے دلیل میں دے رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر کوئی شبہ والی بات ہے تو وہ دور ہو جائے۔ خندق کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی صحابی خندق کھود رہے ہیں۔ ایک نوجوان صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اجازت چاہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ذرا گھر سے ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ خالی ہاتھ نہیں جانا، ساتھ کچھ لیتے چلو۔ جب وہ گھر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گلی میں اس کی اہلیہ باہر کھڑی ہے، تو غصے سے کہتا ہے تجھے کس چیز نے باہر نکالا ہے، کیوں گلی میں کھڑی ہو؟ کہنے لگی کہ اللہ کے بندے غصہ کیوں کر رہے ہیں، ذرا اپنے بستر پر نظر ڈال۔ اندر دیکھتا تو اس کے بستر کے اوپر سانپ ہے۔ اب صحابی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، آپ علماء سے تحقیق کر لیں۔ صحابی کہتا ہے کہ یہ نہیں پتہ چلا کہ پہلے وہ صحابی مرا ہے یا وہ سانپ مارا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ وہ سانپ جن، تو گھروں کے سانپوں کو آواز دے لیا کرو، پھر تو اگر نہیں جاتے وہ حقیقی سانپ ہے پھر اس کو مار دو، پھر اس سے کچھ نہیں ہوتا۔